بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی اردو بیسڈ اسٹوری چینل۔ شروع کرتے ہیں اظہر عزمی کا ایک افسانہ جس کا نام ہے موت کے گھر سے دو گھر چھوڑ کر۔ ابھی صبح کے کوئی 7:30 بجے ہوں گے۔ زیب النساء اپنے پوپلے منہ کے ساتھ پلکے اور رات کے شوربے سے ناشتہ کر رہی تھی کہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر کی ہلکی سی گڑگڑاہٹ ہوئی۔ مسجد کا مائک اگر نماز کے علاوہ بول اٹھے تو سمجھے کہ کسی مرنے کی خبر ہے، یا کسی کا بچہ کھو گیا ہے، یا کسی دوسرے محلے کا کویا بچہ محلے میں آ گیا ہے۔ گڑگڑاہٹ سنتے ہی زیب النساء نے منہ کا نوالا حلق میں جہاں تھا وہی رکا رہ گیا۔ اعلان ہوا۔ ایک اعلان سماعت فرمائے، قدیر احمد کی والدہ کا برضائے الہی انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ مغرب پر ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ زیب النساء نے بمشکل تمام نوالا حلق میں اتارتے ہوئے اپنا برقع لیا اور برائی ہوئی آواز میں گھر کے گیٹ کی طرف جاتے ہوئے بولی، اے لو بھیا، نثر گجر ہو گئی۔ زیب النساء نہ رکنے کی اب۔ بہو بھی اس دوران کچن سے نکل آئی۔ اماں رکے تو میں ساتھ چلتی ہوں، زیب النساء کو قرار کہا تھا۔ جاتے جاتے بولی، اے بی بی، تمہارا انتظار کیا تو نسو کا چہرہ بھی نہ دیکھ پاؤں گی۔ آنکھیں ہوئی اوٹ۔ بہو کا جواب سننے بنا وہ چل دی۔ پوتا اور پوتی بھی کمرے سے باہر نکل آئی۔ پوتا کالج اور پوتی اسکول جانے کے لیے تیار تھے۔ زیب النساء کے اکلوتے بیٹے قدرت اللہ ابھی سو رہے تھے۔ پوتے نے ماں سے پوچھا، دادی ماں تو رکی نہیں ہوں گی؟ بہو نے کہا، ہاں دیکھو میں روکتی رہ گئی پر وہ نہ رکی۔ اب ایسی بھی کیا جلدی تھی، 2-4 منٹ صبر کر لیتی۔ جن کو مرنا تھا وہ تو مر گئی، اب اماں کے جانے سے وہ تو اٹھ نہیں جائے گی۔ بیٹی نے بیگ کاندھے پر ڈالتے ہوئے کہا، بس امی اب آپ نہ جائیں، دادی ماں چلی گئی بہت ہے۔ بیٹا مسکرا کر بولا، بیسٹ فرینڈ تھی دادی اماں کی، اکیلے کیسے رہے گی؟ بیٹی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، پرانی فائلیں کلوز بھی تو ہونی ہے۔ ماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا، چپ ہو جاؤ، جو منہ میں آتا ہے بکے چلے جاتے ہو۔ ابو نے سن لیا تو کالر دیر دیں گے۔ لڑکا چڑ گیا، کوئی ان کے سامنے توڑی کہہ رہے ہیں امی۔ بیٹا بیٹی دونوں ساتھ نکل گئے۔ ماں نے بھی واپس کچن کی راہ لی، ساتھ ساتھ کہتی جاتی، نماز جنازہ تو مغرب پر ہے، ابھی گھر کے کئی کام پڑے ہیں، ان کے ابو کو بھی تو آفس جانا ہے۔ زیب النساء کوئی 70 سے اوپر کی ہوگی مگر لگتی نہیں تھی۔ اوپر تلے 4 بچے ہوئے مگر خدا کی قدرت دیکھیے، صرف قدرت اللہ ہی بچے۔ ناز و نخرے سے پلے تھے اس لیے بس خود میں ہی مگن رہے۔ زیب النساء ادار کسی کا نہیں رکھتی تھی، اگر بات بری لگ جاتی تو طلاق سے جواب منہ پر دے مارتی ہے۔ یہ سب کچھ صحیح پر رکھ رکھاؤ بہت ہے۔ رشتہ داری محلے داری کیسے نبھائی جاتی ہے سب طور طریقے جانتی ہے۔ لہجہ ضرور سخت ہے لیکن دل کی بہت نرم ہے، مگر بہو کے بقول دل چیر کر کون دیکھتا ہے، ایک جملے سے کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ عام طور پر ہلکے رنگ کی آدھی آستین کی ڈھیلی قمیض اور سفید غرارہ پہنتی ہے۔ سفید دوپٹہ ہمیشہ سر پر ہوتا ہے۔ سر کا ایک بال سفید ہے، رنگ گورا ہے اور شکل صورت کی بھی اچھی ہے، اس لیے دیکھنے میں باروب اور پرکار لگتی ہے۔ موتیا کی خوشبو بہت پسند ہے۔ موتیا کا موسم آئے تو اس کے پھول کانوں میں بطور بندہ پہنتی ہے۔ ایک دن پرانے ہو جائے تو پاندان میں رکھ دیتی ہے۔ پہلے بالوں اور ہاتھوں پر گہری مہندی لگا لیا کرتی تھی۔ پوتا پوتی نے کہا کہ اماں یہ کیا پرانے زمانے کی ہیروئن بن جاتی ہے، تو پھر یہ شوق ختم ہو گیا۔ پہلے تو خوب ہی پوتا پوتی سے لڑی کہ تم کون ہوتے ہو مہندی سے روکنے والے، ارے ہمیں تو کبھی ہمارے شوہر نے بھی نہ روکا۔ بس ایک پاندان پر زیب النساء نے کسی کا نہ مانی۔ ہر ہفتے پورا پاندان دھلتا ہے۔
ایک ایک شکوری صاف ہوتی ہے، لیکن کسی کی مجال نہیں کہ پاندان کو ہاتھ بھی لگا لے۔ پوتا کبھی کبھی چھپ کر تھوڑی سی تمباکو پانک لیتا ہے۔ پان کھاتی ہے تو پان کی ہلکی ہلکی سی لالی ان کے ہونٹوں پر آ جاتی ہے۔ چالیا کی کٹر کے ساتھ بات کرتی ہے تو جملہ اور کٹیلا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی اکیلے میں ہلکا سا گنگنا بھی لیتی ہے۔ دوپہر کا وقت 3 بجے دادی ماں نے برقع اتار کر اپنے نماز والے تخت پر رکھا ہی تھا کہ بہو آ گئی۔ اماں کیا ہوا؟ کیسے آ گئی؟ دادی اماں نے دوپٹے کو ہاتھ کا پنکھا بناتے ہوئے جلنا شروع کیا اور بولی، میں کہاں کو آنی تھی؟ نسو کی بیٹی نے کہا، ذرا کمر ٹکا لے آ جائے، ایک گلاس ٹھنڈا پینے کو لے آؤ۔ بہو ٹھنڈا پانی اور ساتھ میں گولیاں لے آئی۔ 3 گھونٹ میں پانی پی کر بولی، بڑی جوروں کی پیاس تھی، حلق خشک ہوئے جا رہا تھا۔ بہو نے گولیاں آگے بڑھائی تو ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ بہو نے صرف اتنا کہا کہ 3 دن سے کوئی گولی نہیں کھائی ہے۔ زیب النساء نے سنی انسنی کر دی۔ پوتا پوتی بھی کمرے سے نکل آئے۔ پوتا اور پوتی کو دیکھا تو بیٹے کا خیال آیا۔ قدرت اللہ گیا تھا جنازے پر، کتنی بری بات ہے۔ بہو کو پتا تھا کہ آگے سے کیا جواب آنا تھا۔ جھجک کر بولی، وہ اماں انہیں ضروری کام تھا آفس میں۔ زیب النساء کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ ویسے ہی کہہ دینا، اسے کہہ دینا کہ میرے جنازے پر بھی نہ آنا، مرنا تو آئے دن کا ہے۔ بہو خاموشی سے سب سنتی رہی۔ زیب النساء کچھ دیر خاموش رہی، پھر پٹ پڑی، اے بی بی، چلو تمہارے میاں تو گئے دفتر، پر تمہاری کیا مجبوری تھی؟ کچھ دیر کو تو آ جاتی، اب کیا میت کے بھی دعوت نامے دیے جائیں گے؟ بہو نے بات بناتے ہوئے کہا، وہ بچے 2 بجے تک تو آ جاتے ہیں، بس ان کو کھانا کھلا کر آ رہی تھی۔ زیب النساء پھر غصے میں آ گئی، ارے توبہ کرو۔ بہو اب پوتے کی طرف جا نکلی، اور تو بتا، نسو کا پوتا تو تیرا دوست ہے، تو نے منہ بھی نہیں دکھایا، ارے شرم کرو شرم۔ پوتے نے بڑے یقین سے کہا، ہاں تو دادی ماں جنازہ مغرب پر ہے، آ جاؤں گا۔ زیب النساء بولی، موت نہ ہو گئی بارات ہو گئی، مرنا جینا سب کے ساتھ ہے۔ اب بتاؤ، نسو کا پتہ تھا؟ رات کو بس اس نے کھانا کھایا، اچھی بلی تھی، سبھی جب بہو اٹھانے گئی تو نسو نہ اٹھی، یہ ہے زندگی۔ پوتی بول پڑی، دادی ماں کچھ نیا توڑی ہے، سب ایسے ہی جاتے ہیں، اس میں ٹینشن کی کیا بات ہے؟ زیب النساء ٹینشن کا مطلب نہ سمجھ پائی، اشارے سے پوتے سے پوچھا، اس نے بتایا کہ دعوت نامہ کہہ رہی ہے۔ زیب النساء نے بہو کی طرف دیکھ کر کہا، اپنے حدود کو دیا ہے اس نے، ذرا سمجھا کر رکھو۔ بہو نے ایک نظر بیٹی کو غصے سے دیکھا اور بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ اماں یہ بتائے، اتنی دیر سے کیوں دفنا رہے ہیں؟ نسو کا چھوٹا بیٹا دبئی میں رہ رہے ہیں، اس کا انتظار ہے، شام میں آ رہا ہے، لیکن وہ قدیر احمد لاہور سے نہیں آیا ہے، کہہ رہا ہے ٹکٹ نہیں مل رہا، دفنا دو، لگا ہے خون کے رشتے دفنائے جا رہے ہیں۔ بہو نے مزید دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بولا، یہ تو بہت بری بات ہے، لیکن اماں گھر میں کہرام ہوگا، بہو بیٹیوں کا تو برا حال ہوگا۔ زیب النساء کچھ لمحے بہو کو دیکھتی رہی، پھر ہاتھ کو جھٹکا دیتے ہوئے گویا ہوئی۔ دونوں بہویں دیدہ پٹی کڑی تھی۔ میکے سے کوئی فون آ جاتا، کسی دور پرے کی غمی کا، پھر دیکھو کیسے پلک مونتی بنتی ہے۔ بس نسو کی بیٹیاں ہی رو رو کر ہلکان ہو جا رہی تھی، بہویں تو بس ایک طرف کو کڑی تھی۔ چھوٹی بیٹی تو ایک بار بے ہوش بھی ہو گئی، اللہ قسم پیچھے پکڑنے کا کوئی بھی نہیں آیا، مجھ بڈھی نے بڑھ کر سنبھال دیا، جس کا مرے وہی رو رو کر مرے ہے، باقی تو بس دنیا داری ہے۔ ارے اب تو وہ دنیا داری بھی نہ رہی ہے۔
بہو پر براہ راست حملہ تھا، منہ سے تو کچھ نہ بولی اور کچن کو چلتی بنی۔ اب زیب النساء رہ گئی اور پوتا۔ زیب النساء اپنی تخت پر ہی لیٹتے ہوئے خود سے بولی، اے بھیا کچھ دیر کمر تو ٹکا لوں پھر جاتی ہوں۔ پوتا جانے لگا تو روک لیا، کہاں چلا؟ پوتا دادی ماں کی باتوں سے بری طرح بور ہو چکا تھا۔ کیا ہے دادی اماں، جب سے آئی ہے ایک ہی بات کیے جا رہی ہے، وہی بیٹھی رہتی، لگتا ہے جیسے یہاں کچھ ہو گیا ہے۔ زیب النساء جواب میں اپنے موت کو لے آئی، ارے تو ہمارے جنازے پر بھی نہ آنا، تجھ سے تو مجھے ایک فاتحہ کی امید نہیں ہے۔ اب لڑکے کو ذرا تفریح سوجھ گئی، اب ایسی بات بھی نہیں ہے، قرآن شریف تو آپ ہی نے پڑھایا ہے۔ زیب النساء تو جیسے تیار بیٹھی تھی، تیرا تو شین کاف درست نہیں ہے، نماز صحیح پڑھ لے تو بہت ہے۔ بہو نے کچن میں یہ سنا تو ہلکے سے بولی، خود کو تو ولضالین صحیح طرح کہنا آتا نہیں، بچے کو کہہ رہی ہے زیر زبر کا جاوے۔ زیب النساء نے پوتے کو پیار سے اپنے پاس بلایا اور بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی چاہ سے کہا، صاف لگ رہا تھا کہ ان کے لہجے میں التجا ہے، تیرا ابو نہ جائے تو تو چلا جانا، دو گھر چھوڑ کر تو نسو کا گھر ہے، محلہ بھی گھر جیسا ہوتا ہے، کوئی سنے گا تو کیا کہے گا، گھر سے دادی کے سوا کوئی نہیں آیا، قبرستان نہ جاؤ لیکن نماز جنازہ پر ضرور جانا، دیکھ اب نسو کے شوہر کی چیمائی بھی نہیں ہوئی کہ اب نسو بھی چل بسی، لگتا ہے موت کے فرشتے نے گھر دیکھ لیا ہے۔ پوتے کو اس تقریر سے کوئی دلچسپی نہ تھی، اپنے بالوں سے دادی ماں کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، دادی ماں اب موت کا فرشتہ گھر نہیں پورا محلہ دیکھتا ہے۔ رات کا وقت 10 بجے زیب النساء گھر میں داخل ہوئی تو سب گھر میں کھانا کھا رہے تھے۔ بیٹا اور بہو سہم گئے کہ اب ڈانٹ پٹکار ہوگی۔ قدرت اللہ پلیٹ میں پڑی آخری بوٹی کو روٹی تلے دبانے میں لگ گئی۔ بہو بہانے سے سالن کا ڈونگا اٹھائے کچن کی طرف چل دی۔ پوتا پوتی نے تو دادی کی ماں کی طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ گلی کی موت تھی، جنازے میں کوئی نہیں گیا تھا۔ زیب النساء ایک لفظ نہ پٹکی، خاموشی سے برقع اتارا، وضو کیا اور نماز پڑھنے بیٹھ گئی۔ بہو نے کھانے کا پوچھا تو اشارے سے منع کر دیا۔ اللہ جانے کب تک نماز پڑھتی رہی۔ کچھ دیر تو بہو جاگتی رہی کہ نماز ختم ہو تو کھانا دوں، مگر آج تو لگتا تھا زیب النساء ساری نمازیں بخشوا کر ہی اٹھے گی۔ اگلی صبح 7:30 بجے صبح پھر مسجد کا لاؤڈ سپیکر گڑگڑاہٹ سے کھلا اور ایک مختصر سا اعلان کر کے چپ ہو گیا۔ ایک اعلان سماعت فرمائے، قدرت اللہ کی والدہ کا کل رات برضائے الہی انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ ظہر پر ہوگی۔